آپ نے کہا کہ میں بڑا متاثر ہوا کل عمران خان کی تقریر جو انہوں نے کی، اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جو باتیں انہوں نے کی کہ سب سے ملنے کے لیے، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن اس پیشکش کے باوجود شیخ صاحب پھر آج یہ زمان پارک میں جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ حکومت کمزور کیسز بنا کر گرفتاریاں کیوں کر رہی ہے؟ سر یہ سب کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تو کیا یہ جو انتقام کا جذبہ ہے یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا ہے ان کا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ عقل پہ پردے ڈالتا ہے تو میرے اسکول کے تیسری جماعت میں ایک شاہ صاحب استاد تھے، وہ کہتے تھے مرحوم ہوں گے یقیناً، کہ انسان سے اللہ غلطی اس لیے کراتا ہے کہ دوسرے کو موقع ملے۔ اب دیکھیں کہ آپ توشہ خانہ کے کیس میں، جس میں کہ باقی سارے لوگوں کو آپ نے معاف کرا دیا ہے، زرداری کو، گیلانی کو، نواز شریف کو، اور آپ وارنٹ لے کے جا رہے ہیں، سارا کچھ ایک ایجنڈے پہ ہو رہا ہے جی۔ اگر یہ ایجنڈا عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تو میں اس کو مبارک دیتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو سے ڈبل ہیرو بننے جا رہا ہے۔ اچھا، جیلیں گرتی نہیں ہیں، میں 5 کیسوں میں ہوں، شاید 5 کیسوں میں جیل چلا جاؤں، اور کیس میرا کیا ہے یہ بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا کہ بھئی شیخ رشید آصف زرداری نے 2 آدمی انگیج کیے مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ میں نے کہا ہے، یہ میں نے اعتراف کیا 5 عدالتوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہیں کیا، لیکن جس نے مجھے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا، عمران خان نے کل مجھے کہا، پرسوں مجھے یہ کہا کہ شیخ رشید یہ الیکشن سے پہلے مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں سر، اور ان کا یہ ایجنڈا ہے، اور میں اور جو میرے سارے کے سارے 5 کیسز یہ ہیں، کیا کہا آپ نے؟ سر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خان صاحب کو کیا مارنا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے کہا عمران خان یہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خود ذلیل اور رسوا ہونا چاہتے ہیں، یہ اپنا خانہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں 3.5 سال ہاؤس ریسٹ ہے، باہر یہ نکل نہیں سکتا، اور پتہ نہیں کس حال میں اس نے واپس آنا ہے۔ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، آئے اللہ ہی اس کو پھر لے کے آئے گا۔ اگر وزیر اعظم ہو بھائی 10 مہینوں سے وہ نہیں آ سکے تو پھر اللہ ہی اس کو لائے گا تو آئے گا نا، ورنہ تو وہ نہیں آ سکتا۔ شیخ صاحب لیکن خان صاحب کے جیل جانے پہ جو آپ نے بات کی، مجھے یہ بتائیے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل جانے اور جیل کو برداشت کرنے کا اسٹیمنا رکھتے ہیں؟ آپ نے تو جیل دیکھی ہوئی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا کہ جیل کیا چیز ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں نا وہ وہاں پہ کوئی سہولتیں ان کو ایسی نہیں ملے گی، اور آپ نے کہا اندر جا کے اور خطرناک ہو جائے گا، تو کیا خطرناک ہو جائیں گے؟ کیا کریں گے پھر خان صاحب، کیا کر سکیں گے؟ دیکھیں ایک جیل کا ہوا ہی ہوتا ہے، 8 دن اس نے گزارے ہیں مشرف کے دور میں جی۔ ہم نے ایک آوارہ کلاشن کوف میں 7.5 سال قید ہوئے، 4.5 سال بہاولپور میں گزارے ہیں، 2 سال ہم نے ختم نبوت میں 2 دفعہ 1 سال گزارے ہیں۔ ہم نے بچپن میں ہمارا کورٹ مارشل ہوا، خدا خواجہ صفدر مرحوم کو اور چودھری ظہور اللہ کو نیکی دے، اس نے ہمارے 20 کوڑے معاف کرائے۔ ہم نے 1 سال بچوں کے سکول میں قید کاٹی اور ہمیں بچہ سمجھ کے ہمارے کوڑے معاف ہو گئے، اور خدا نہ کرے یہ 16 دن جو میں سسرال گیا ہوں، میں تو خلا اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا کیس، میری کوئی خدمت نہیں کی، کوئی میرا مطلب ہے چنے کی دال پہ کوئی تڑکا اچھا نہیں تھا، پراٹھا اچھا نہیں تھا، نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا نا وہاں پہ آپ کے اس دفعہ؟ ہاں نخرے اٹھانے والا، اور جن لوگوں نے 3 گھنٹے میرے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ مجھے ننگا کیا یا میرے سے بدتمیزی کی جی، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ شیخ رشید جس نے پاکستان کے لیے پاکستان کی عظیم فوج کو عظیم سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، بے شک وہ دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ، 5 ساری زندگی جیل میں گزار دے لیکن اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے میرے ہاتھ باندھے، میری آنکھوں کو باندھا، میرے پاؤں کو باندھا۔ میں پاکستان کا وہ وزیر تھا جس پر فوج سب سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ میں نے ایران کے ساتھ ایٹامک مسئلوں میں سارا مسئلہ طے کیا، میں قذافی کے پاس ساری چیزیں لے کے جاتا تھا، اس کی چیزیں میں لے کے آتا تھا صدام سے، میں نے چین کے ساتھ سارے معاملات آپ کے کیے، لیکن آپ نے مجھے اس طرح سلوک کیا کہ ایک میرا ٹیلی فون چاہیے، اس ٹیلی فون تھالے میں رکھا ہوا کلیئر کیجئے گا کہ یہ کس نے کیا؟ آپ یہ اتنے نالائق ہیں، یہ شہباز شریف کی حکومت نے کیا؟ نہیں دیکھیں، میں رانا ثناء اللہ کی مرضی سے ہوا، واضح کر چکا تھا، یا پھر جن سے دوستی رہی ایک زمانے میں انہوں نے کیا؟ آف کورس یہ پولیس والے تو چور ہیں، انہوں نے ڈکیتی کی، میری جیب سے
میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 29,000 روپیہ نکال کے لے گئے, 2 گھڑیاں لے گئے میری. اچھا. اور آپ اندازہ لگائیں میری گنیں نکلی ہیں مری سے, میری کاریں نکلی ہیں, وہ چور اشفاق وڑیچ ڈاکو سپلائر سارے ہیروئن اور ڈرگ کا اور شراب کا اس کے تھانے سے, اور میرے کپڑے نکلے ہیں سیکریٹریٹ سے, اور میرا بستر ملا ہے مجھے کیا کہ انڈسٹریل ایریا سے. اور جس ملک میں بستر اور رضائی کے لیے بھی ریٹ کرنی پڑے یار کہ میرا, اور جس ایس ایچ او نے مجھے 2 کمبل دیے, ڈی ایس پی نے, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, سردار اختر میرا خیال ہے, اس کو اسی رات معطل کر دیا. یہ کہتے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سردی سے ہی مر جائے, موٹا آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, یہ سردی سے ہی مر جائے. اس ایس ایچ او اس ڈی ایس پی کو اسی وقت معطل کر دیا. مری میں سردی بڑی تھی, میرا حوالات میں جب انویسٹیگیشن میں حرام ہے پارس کہ کسی نے مجھ سے کیس کے بارے میں کوئی بات کی ہو, کسی نے بات نہیں کی. ٹھیک تو سر یہ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب تک وہ ایک لڑائی لڑ رہا ہے غریب آدمی. پھر اب کیا صورتحال ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹی ہو گئی ہے شیخ رشید احمد کی, ابھی بھی وہ جو پرانے تعلقات تھے وہ بحال ہیں, برقرار ہیں, چونکہ کہا جا رہا ہے فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں جن سے ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں. ماضی میں تو بہت اچھے رہے ہیں, اس 10 مہینوں میں سر کٹی ہو گئی ہے, شروع کے دن میں ہی کٹی ہو گئی, کٹی ہو گئی ہے. انہوں نے میرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ٹھیک. اچھا آپ ذرا الیکشن کی طرف آئیں, آپ نے ویسے بھی الیکشن کی بھی بات کی تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ 30 اپریل کو پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی؟ گورنمنٹ بڑی اف اینڈ بٹس کے ساتھ بات کر رہی ہے سر. الیکشن کمیشن نے 30 ارب روپے کا تخمینہ لگا دیا ہے الیکشن کے حوالے سے, پھر 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی بات ہو رہی ہے, ROs وغیرہ, یہ سب مسائل نہیں ہیں, حل ہو جائیں گے شیخ صاحب؟ میں آپ کے پروگرام سے راجہ صاحب میرے ساتھ انہوں نے 3 سال ریلوے میں کام کیا, ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں راجہ صاحب جو آئین اور قانون کہتا ہے, جو سپریم کورٹ کہتی ہے اس پہ کام کریں. میں راجہ صاحب کو پھر یہ کہتا ہوں, میں KPK کے گورنر کو نہیں کہتا, ان کے کام ہی یہی ہیں, وہ فرنٹ مین ہے مولانا فضل الرحمان کا. یہ ساری دولت حرام کی جو انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے, اور یہ سارے تیسوری ہائٹس جو میں نے گرائے تھے, یہ سب چوروں کو پلاننگ کے تحت لایا گیا ہے. لیکن میں راجے کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, راجہ صاحب فالو دی لا, فالو دی سپریم کورٹ ڈیسیژن. اور سپریم کورٹ کا ڈیسیژن یہ ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہو, آپ یہ الیکشن کروائیں, اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں سے راستہ نکلے گا, اور یہیں سے راستہ نکلے گا, اور یہیں سے ان کی سر آپ کے خیال میں کیا جو چیف الیکشن کمشنر جن کی آپ بات کر رہے ہیں سکندر سلطان راجہ, وہ یہ سب نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ جب یہ سیکٹری ریلوے تھے تو آپ ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. یاد ہے آپ نے خان صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ یہ بڑے با کمال, با اصول اور ایماندار شخص ہے, ان کو کوئی اہم عہدہ دینا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں وہ یہ سب ابھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو آئین و قانون کے مطابق ہے کہ الیکشنز ہوں؟ یہ بھی میں آج تصحیح کر دوں, ساری دنیا میں مجھے آرٹیکل لکھے گئے ہیں میرے پہ, اور انگریزی اخبار جو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اس میں بڑے کر کے لکھے گئے, میں نے خط لکھا عمران خان کو کہ انہیں پبلک سروس کمیشن میں لگایا جائے. میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. جن بڑے بڑے لکھاڑیوں نے, کھلاڑیوں نے یہ لکھا کہ شیخ رشید نے, میں نے الیکشن کمشنر کے لیے راجہ سلطان سکندر کا خط نہیں لکھا. تو خوبی تھی نا, کوئی پبلک سروس تو کوئی خوبی دیکھی ہوگی تو آپ نے سفارش کی نا. اور جو ایک اور آدمی کے لیے خط لکھا جا رہا ہے, میں اس کو بھی, اب میں آپ سے کیا عرض کروں, پردہ ہی رہنے تو بہتر ہے, کیونکہ اس ملک میں مارو سجی تو لگتی کھبی ہے. میں نے کہا کہ پبلک سروس کمیشن میں لگاؤ, آپ نے اس کو الیکشن کمشنر میں لگا دیا, اور دوسرے آدمی کو میں نے جہاں کہا اس سے بھی بڑے عہدے پہ آپ نے لگا دیا. میرا تو وہ تابعدار ہے, پر حکومت سے اس کی لڑائی ہے. اب میں کیا کروں سر؟ لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لگایا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا لگانے کے لیے کہ ان کو لگا دو, خان صاحب نے لگا دیا. ہاں یہ کہا وہ کہہ رہے ہیں نا, میں تو بے بس وزیر اعظم تھا, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی تھی ان کے مطابق, سب کچھ باجوہ صاحب ہی کر رہے تھے جن پہ وہ کورٹ مارشل. دیکھیں آج کا بھی جو وزیر اعظم ہوگا وہ بھی یہی کہے گا میں بے بس وزیر اعظم ہوں, ایک دن وہ بھی یہی کہے گا. ابھی تو میں کچھ کہوں گا تو قیامت آ جائے گی. ابھی تو 5 مقدمے میرے پاس پڑے, پھر لسبیلا اور ہاب اور چمکو اور پتہ نہیں کہاں بنے. خیال کریں 18, 19, 20 کو آپ کی پیشی بھی ہے. پھر
ہاں جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، پنجاب میں بے شک آپ پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے صاف اور شفاف الیکشنز ہو سکیں گے؟ چونکہ خان صاحب کو صرف الیکشن کمیشن پہ ہی نہیں بلکہ اس حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور نگراں جو پنجاب میں حکومت ہے اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، تو ان کے صاف اور شفاف الیکشن کا معیار کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کسی بھی جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، سارے اپنے الیکشن آفیسر لگا لیں، جو مرضی کر لیں، خان یہ الیکشن جیتے گا، جیت جائیں گے وہ یہ الیکشن جو مرضی کر۔ لیکن خان صاحب تو پچھلے 10 ماہ میں، میں کہتا ہوں راجہ سلطان سکندر ہی کرائے جی۔ میں کہہ رہا ہوں خان صبح 4 بجے انٹرویو دیکھے گا تو کل مجھے کہے گا تو نے یہ کیا کہا۔ ایک تو میری یہ مصیبت ہے جو میرے منہ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں راجہ سلطان سکندر ہی کرا لے، 10-20 ہزار ووٹیں جیلی بھی ڈلوا لے، جیتے گا عمران خان۔ سادہ اکثریت سے جیتیں گے یا کلین سویپ کریں گے؟ 10-20 ہزار ووٹیں ہر حلقے میں جیلی بھی ڈلوا لے، مقابلہ ہی نہیں ہے اس دفعہ تو۔ بھئی سادہ اکثریت یا کلین سویپ کرے گا عمران خان؟ اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلائے، اس وقت جب میں انٹرویو دے رہا ہوں میں تو عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں دیکھ رہا، اسی لیے تو کینڈیڈیٹوں کا جمعہ بازار لگا ہوگا، صبح میں جاؤں گا وہ لوگ کہیں گے میں تو صوبے کی سیاست نہیں کرتا، میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، اور پھر وہ میرے جو اسلامی دوست ہیں جن سے میری کٹی ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ایک سیٹ نہیں میڈیا میں ہمیں نیست و نابود کر دیا ہے، تو شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس ایک اکیلی سیٹ نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ شیخ صاحب کہیں آپ نون لیگ کا کہیں نہ کہیں جادو چلنے کا امکان دیکھ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں چل سکتا ہے ویسے، کیونکہ آپ تو کلین سویپ کرا رہے ہیں نا خان صاحب کو۔ دیکھیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو میری سیاسی ایز اے پولیٹیکل ورکر سوچ ہے کہ اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے، کل کا مجھے پتہ نہیں، جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت لوگ ون سائیڈڈ ہیں جی، اس وقت لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ میں یہ کپڑے پہن کے نکلا ہوں، وہ دوسرا جوڑا کل میں نے پنڈی سے پہنا ہوا تھا، تو باہر جو لال حویلی کے وہ سموسے بیچتا ہے اور ساتھ چھولے والا کہتا ہے کیڑے چینل تے آ رہے ہو، فلانے تے آ رہے ہو، میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہتا میں کپڑوں سے اندازہ کرتا ہوں کہ بلو سوٹ آپ اس بس آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے آپ کے لیے آج کل بہت نخرے ہو گئے شیخ صاحب اب ٹی وی پہ آنے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتائیے، نخرا تو ہے نا، پھر بلو رانی کا نخرا تو ہے، پھر نخرا ہوگا تو بلو رانی ہوگی، نخرا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا شیخ صاحب، آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور آپ نے انہیں چیلنج دیا کہ واپس آؤ اور مقابلہ کر کے دکھاؤ، لیکن پتہ ہے مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، یعنی پہلے انصاف اس کے بعد انتخاب۔ وہ کہہ رہی ہیں ان کی سزا اور نااہلی معاف کرو یا عمران خان کو نااہل کرو۔ آپ کے خیال میں مریم نواز کا فیئر مطالبہ ہے اور اس کے بغیر برابری کا الیکشن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلے بھی مریم نواز نے ان کو اس جگہ پہ پہنچایا، ابھی انشاءاللہ تعالی میں پولیٹیکلی بات کرنا چاہتا ہوں جی، عمران خان جیل جائے، عمران خان نااہل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی میں عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے، پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے، اس کا اتنا ووٹ بینک ہے کہ یہ اور بڑھ جائے گا، اس کا اتنا ووٹ بینک ہے یہ اور بڑھ جائے گا، اور ان بے وقوفوں کو کوئی سمجھائے کہ وہ جیل کا جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ ڈرتا ہے، وہ بھگوڑا ہے، وہ گیدڑ ہے، فلاں 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 فلاں، اگر وہ چلا گیا جیل تو پھر کیا ہوگا یہ بھی تو سوچو۔